دعا کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک پیغام بھی ہم کو دیا ہے۔ دعا کیا ہے اور دعا کرنے والے کون ہیں اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں کئی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف ذمہ داریاں ان کی ہیں۔ ان فرشتوں میں ایک بہت اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے آس پاس ہیں، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ہے، اس کی تسبیح اور تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہو گیا، ان کی یہ خوبی ہے۔ اب جو کام وہ کر رہے ہیں، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے یہ مقرب ترین فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایمان والے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کا انداز ان کا دیکھیں، یعنی ایک ایک لفظ جو ہے اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سے اتنے قریب رہنے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج اگر کسی آدمی کا کلیکٹر صاحب کے پی اے سے، ان کے ڈرائیور سے اگر دوستی ہو جائے، ان کے قریب رہنے والے سے دوستی ہو جائے، تو وہ سمجھتا ہے میرے بہت سے کام بن جائیں گے، اور بن بھی جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی عام انداز میں نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تو نے علم اور رحمت سے پوری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ساری کائنات تیرے علم میں ہے اور تیری رحمت کے اندر ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے ہمارے رب، اب تجھ سے فریاد یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کیا ہے، اور توبہ خالی زبانی نہیں کیا ہے، واتبعوا سبیلک، توبہ کے بعد تیرے راستے کی پیروی کی ہے۔ سوچئے فرشتے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کو خاص کر دیے ایمان والوں کے لیے دعا ہے، لیکن ایمان والوں میں سے اس کے لیے جن کے اندر یہ دو چیزیں ہوں۔ کس کے لیے؟ للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے، اور توبہ کے بعد جو حقیقت میں توبہ کا مطلب ہی ہے یو ٹرن، واپس ہو جانا، آگے نہیں جانا۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے ہمارے رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب جہنم سے بچ گئے مطلب جنت ہے، لیکن پھر اور دعا کر رہے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان لوگوں کو جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، جو توبہ کیے ہیں اپنی غلط زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے، اور تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دینا ہے۔ کون سی جنت؟ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو اکیلے جنت میں نہیں ڈالنا۔ اب اگلی جو دعا کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور دیکھیے کہ اصل کامیابی کہاں پر ہے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب جنت میں ان کو تو داخل کرنا جو توبہ کر لیے اور صحیح راستے پر چلنے لگے، ان کے آبا میں، ان کے جن لوگوں ان میں سے جن کے والدین نیک ہیں ان کو بھی ساتھ میں رکھنا، وَأَزْوَاجِهِمْ ان کے جوڑے، شوہر کا جوڑا بیوی، بیوی کا جوڑا شوہر، ان کے جوڑے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد کو بھی اللہ جنت میں ساتھ میں رکھنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ آگے کہتے ہیں اے اللہ تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر دعا کر رہے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اے ہمارے رب ان کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے، عذابات سے محفوظ رکھنا۔ پہلے جہنم سے بچانے کی دعا کی ہے، پھر سے دعا کر رہے ہیں کہ وہاں کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھنا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ اے ہمارے رب جس کو تو نے اس دن پریشانی سے بچا لیا تو تو نے اس کو اپنی رحمت عطا کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ اتنی ساری دعائیں اگر فرشتوں کی، اور فرشتوں میں سے بھی عام فرشتے نہیں، اللہ کے سب سے قریبی فرشتے، ان کی دعا لینا ہے تو دو کام کرنا پڑے گا۔ آج اپنا محاسبہ کیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، چیک کرو آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، قبل ان تحاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مرنے کے بعد حساب ہوگا، زندگی میں اپنا حساب لو، توبہ کرو، واپس اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ آپ تو دعا کریں گے ہی اپنے لیے توبہ کے بعد، اللہ کی یہ عظیم ترین مخلوق جن کی نیکی، جن کی ایمان کا ذکر کرنے کے بعد یہ عظیم دعا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ دعائیں چاہیے تو اپنی زندگی کی اصلاح کیجیے۔